دنیا آپ کو سیریسلی لے رہی ہے اور آپ کے تھریٹ کو سیریسلی لے رہی ہے. پھر آپ کی بیٹل وردینس لوگوں نے دیکھ لی ہے جب آپ نے انڈیا کے یہ ہتھیارے گرائے. اس وقت وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہب بن چکے ہیں. اسٹیٹ کرافٹ نہیں ہے تو اپنی پالیسی کوئی افغانستان کی پالیسی کرافٹ ہی نہیں کر. اس کا یہ جو جڑ جانا دوسری ایکسٹریمسٹ ہندو زائنزم کے ساتھ, ادھر یہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے تو دو ایکسٹریمسٹ تھاٹ بن کے پوری دنیا کے لیے یہ تھریٹنڈ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے افغانستان کو صاف دو ٹوک اور غیر مبہم پیغام دے دیا کہ پاکستان کی جنگ افغان عوام کے خلاف نہیں بلکہ صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف ہے. پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا, نہ کبھی چھپ کر کارروائی کی ہے, اور اگر کبھی کارروائی ہوئی تو وہ بھی صرف ان دہشت گردوں کے خلاف ہوئی جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر وار کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغان طالبان رجیم کے جھوٹے بیانیے کا پردہ چاک کرتے ہوئے دنیا کے سامنے دہشت گردی کے اعداد و شمار رکھے اور بتایا کہ 4 نومبر سے اب تک انٹیلیجنس بنیادوں پر 4910 آپریشن ہوئے, جن میں اگر دیکھا جائے تو 206 دہشت گرد واصل جہنم کیے گئے, جبکہ اس سال کی اگر ہم بات کریں تو 67,000 انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی گئی. 1873 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے, جن میں 136 افغان شامل ہیں. انہوں نے دنیا کو بتایا کہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ مذاکرات کئی بار ہوئے, کئی ممالک کے اندر ہوئے, مگر جواب میں خاموشی, تاخیری حربے اور دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی گئی. جی بالکل, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغانستان کو آئینہ دکھایا اور بتایا کہ طالبان انتظامیہ دہشت گردوں کی مکمل سہولت کاری کر رہی ہے. بارڈر مینجمنٹ 2 طرفہ ہوتی ہے, مگر افغانستان کی جانب سے سرحدی علاقوں میں نہ سسٹم ہے نہ ہی انتظام ہے, اور پھر بھی دہشت گردوں کی دراندازی, اسمگلنگ اور اسلحے کی ترسیل پر ہماری سیکیورٹی فورسز کو تانے ملتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی کمزور گرفت, منقسم بارڈر, سیاسی انتظامی خلا اور پاکستان میں دہشت گردی کی یہ بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی صاف, سیدھی, کڑوی مگر سچی بات دنیا کے سامنے رکھی ہے. انہوں نے بتایا کہ یورپ, روس اور خلیج کے اہم دوروں کے بعد جب وہ کابل پہنچے تو افغان قیادت کے پاس دہشت گردی سے متعلق نہ تو جواب تھا نہ ہی کوئی جواز تھا. افغان وزیر خارجہ امیر متقی بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم نے کالعدم ٹی ٹی پی کے چند لوگ گرفتار کیے ہیں, لیکن پاکستان نے صاف اور دو ٹوک مطالبہ کیا کہ چند لوگوں سے جناب کچھ نہیں ہونے والا. دہشت گردی چند سو نہیں بلکہ ہزاروں درندوں کے نیٹ ورک سے چل رہی ہے, اور کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا پھر پاک افغان بارڈر سے انہیں دور دھکیلا جائے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے پر دنیا کو جواب دینا پڑے. تو ناظرین, اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم سے متعلق پاکستان کا موقف ایک بار پھر انتہائی واضح انداز میں دنیا کے سامنے رکھا ہے. پاکستان کا یہ موقف عالمی بیانیہ بدلنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کو اور عزیر کو گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دیکھیے پاکستان کا جو کنسٹرکٹ ہے جی ایز اے اسٹیٹ, وہ مارکہ حق کے بعد اور پہلگام کی جو پوسٹ پہلگام اپلیکیشن ہے پاکستان کی, اس نے دنیا کی کمیونٹی آف نیشن میں پاکستان کو ایک الگ الگ اسٹیٹس اسٹیچر پر لا کر کھڑا کر دیا ہوا جی. پیپل آر ٹیکنگ یو ویری سیریسلی. اس سے پہلے ہمارا چیلنج کیا تھا کہ ہماری جو سٹوری تھی, چاہے وہ وار آن ٹیرر کی ہو, چاہے ہماری پروگرس کی ہو, چاہے ہمارے اکنامکس کی ہو, ہماری جیو پولیٹکس کے اندر ہمارا جو رول ہے اس کی ہو, یہ سٹوری somebody else was telling to the world. دنیا آپ کا نیریٹو بتا رہی تھی. پہلگام میں آپ کے انفارمیشن وارفیئر نے پوری دنیا کو آپ کی طرف متوجہ کرایا اور آپ کی سٹوری آپ نے خود بتائی, اینڈ پریکٹیکلی یو ہیو پرووڈ اٹ. آپ نے یہ پروو کیا کہ آپ ایک میننگ فل کنٹری ہے, آپ ایک افیکٹو کنٹری ہے. تو اسی چیز کو آگے لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اب دنیا آپ کو سیریسلی لے رہی ہے اور آپ کے تھریٹ کو سیریسلی لے. پہلے کنٹریز, ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز تھی لائک ترکیہ, قطر, یہ کنٹریز بھی ایون کبھی کبھی ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی کہ جو افغانستان ہمارے بارے میں بات چیت کرتا ہے یا جو انڈیا الزام لگاتا ہے وہ شاید کسی حد تک سچ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ڈائلاگ تو ناکام ہو گئے ترکیہ میں اور دوحہ میں طالبان کے ساتھ, لیکن کم از کم ان ممالک کو ایگزیکٹ پتہ ضرور چل گیا جو پاکستان نے ثبوت سامنے رکھے, اور جو ایٹیٹیوڈ انہوں نے دیکھا افغانستان کی سو کالڈ جو وہاں پہ ڈیفیکٹو رجیم ہے, which is a children of conflict, جو بائی پروڈکٹ ہے وار کا,
تو ان کا ایٹیٹیوڈ ضرور پتہ چل گیا کہ وہ کس طرح کی ان کی اپروچ ہے اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہی اپروچ رکھنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کا موقف صحیح ثابت ہو رہا ہے, اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے, اور پھر آپ کی بیٹل وردینس لوگوں نے دیکھ لی ہے جب آپ نے انڈیا کے یہ ہتھیارے گرائے اور آپ نے ان کو شکست دی, اور ابھی ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھر آپ کے خلاف کیا جائے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جب تک نیبرہڈ میں یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رہے گا, ہم کہہ رہے ہیں نا ان کو جنگ سے روکنا چاہیے, ٹیررزم سے روکنا چاہیے, پوری ریسٹرکچرنگ ہونی ہے جی افغانستان اور ہمارے اپنے بارڈر ایریاز کی, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ اتنا پرولونگ پروٹریکٹڈ وار میں رہے ہیں کہ بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ وار اکانومی کے ساتھ جڑ چکے ہیں. ان کا جو انٹرسٹ ہے لائک ان افغانستان, ان کا افغانستان کا نیریٹو یا افغانستان کا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے جس کے لیے کبھی وہ پراکسی اسٹیٹس کے ہاتھوں کھیلتے ہیں, کبھی خود وہ کوئی نہ کوئی. اور وہاں پہ میں ایک اسٹیٹمنٹ آخری بنانا چاہوں گا کہ وہاں پہ اس وقت افغانستان میں جو سب سے بڑا دشمن ہے افغانستان کا, وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ امن ہے, کہ امن آ گیا تو پھر انہیں ایک ایز اے اسٹیٹ بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا اور ایز اے اسٹیٹ بیہیو کرنا پڑے گا. سر ایز اے اسٹیٹ زاہد صاحب اگر ہم دیکھیں تو افغانستان بیہیو کر ہی نہیں رہا, شروع سے ہی نہیں کر رہا. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں کہ دوسرے ممالک آپ کو تسلیم کریں لیکن آپ کا کوئی بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہی وہاں پر موجود نہیں ہے, جو کہ بڑا ضروری ہوتا ہے. مکمل طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامی خلا بھی موجود ہے. یہ خلا نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے, دنیا کے لیے کتنا خطرناک ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے طالبان حکومت یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ دنیا سے تسلیم؟ دیکھیے عزیر, میں ایک کمنٹری کرنے سے پہلے دنیا کے لیے کتنا خطرناک ہے افغانستان. واشنگٹن ڈی سی کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا ہے, تاجکستان میں چائنیز کے اوپر جو اٹیک ہوا افغانستان کی سوائل سے, وہ آپ نے دیکھ لیا. پاکستان تو روزانہ وکٹم بنتا ہے. پوری دنیا افغانستان کے مہاجرین کو, ان میں بیچارے کئی تو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا, واپس اسی ہیل میں بھیجے جا رہے ہیں جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہیل ہول کہا ہے, ان کو واپس بھیج رہی ہے. ایران نے پیک کر کے بھیج دیا. پاکستان نے اتنی قربانی دینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم نے اپنی انرجیز, اپنی قربانیاں جو ہیں وہ ویسٹ کی ہیں. ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہے اس وقت, ہر پاکستانی ریگریٹ کے حالت میں ہے. ورنہ دیکھیں نا, ہم ایموشنلی اپنے بردرز کے لیے, بھائیوں کے لیے مذہبی بنیادوں پر بہت کلیم کیا تھا, لیکن ریگریٹ میں اس وقت میکسیمم پاکستان. تو اس طرح کا تو خطرہ ہے. یہ وہ افغانستان ہے جو دنیا فیس کر رہی ہے اس وقت. وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہب بن چکے ہیں. انٹرنیشنل پراکسی وار وہاں سے لڑی جا رہی ہے, اسپیشلی کنٹریز لائک انڈیا جو ہندوتوا سے لتڑی ہوئی ایکسٹریمسٹ پالیسیز کے ساتھ اپنی پراکسی وار ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ لڑ رہی ہے. تو اس وقت وہاں پہ اسٹرکچر ہے نہیں. آپ اسٹیٹ کی بات کریں, دیکھیں نہ وہاں پہ اسٹیٹ کرافٹ موجود ہے نہ اسٹیٹس مین ہے. یہ چلڈرن آف کانفلکٹ جن کو میں کہتا ہوں, یہ اسی وار کی پروڈکشن ہے, وہی ان کی لیڈ پالیسی رہتی ہے. جب اسٹیٹ کرافٹ نہیں ہے تو اپنی پالیسی, کوئی افغانستان کی پالیسی کرافٹ ہی نہیں کر رہے, اور اس کی اسٹریٹجی کیا بنائیں گے. تو پالیسی کا, اسٹریٹجی کا, اسٹیٹ کرافٹ کی سخت کمی ہے وہاں. آپ کہہ رہے ہیں دنیا ان کو مانے, مینجمنٹ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی. جیسے میں نے کہا پیس از دیئر, یعنی ان کو مینجمنٹ آف بارڈر سوٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ انلیگل اسپیکٹرم سے جو انہوں نے پیسہ کمانا ہے, جو اکانومی ہے وہ خراب ہوتی ہے. وہ ان کو رسپانسبلٹی اٹھانی پڑتی ہے. وہ اس طرح اسٹیٹ کو مضبوط کرنے والا کوئی ایکشن ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ صرف اپنی پاور کو اور اپنے جو انٹرا گروپ رائیولری ہے اس کے بیچ میں ایک اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. اسی لیے تو تحریک طالبان, سمجھیے گا ذرا, اس لیے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. قندھاریوں کو ڈر ہے کہ ہم نے ایکشن لیا تو یہ کہیں حقانیز کے ساتھ نہ مل جائے. حقانیز کو ڈر ہے کہ ہم نے ایکشن لیا تو یہ قندھاریوں سے نہ مل جائے. دونوں کو ڈر ہے کہ یہ کہ آئی ایس کے پی پہ نہ چلے جائے کوئی. یہ جو شریعت اور یہ جو ریزنز اور آئیڈیالوجی فار وار ہے, یہ تو دس از آل شریڈ. تو اٹ از اینٹی ہیومینٹی ایک اپروچ ہے. تو اسی ڈر سے وہ ایک اسٹیٹ کا شکل نہیں پکڑ پا رہی. بالکل درست فرمایا زاہد صاحب آپ نے. افغان طالبان رجیم نہ تو کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے. افغان طالبان رجیم پاکستان سے پھر آخر چاہتی کیا ہے؟ دیکھیں, افغان طالبان رجیم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک فرکشن کے موڈ میں رہنا چاہتی ہے, ٹو کیپ دیم سیلوز ان پاور, تاکہ ایک ریزن ہو. اپنے لوگوں کو بتائیں گے جی ہمارے اوپر تو ظلم پاکستان سے ہو رہا ہے اور پاکستان سے لڑنا ہے. پہلے رشیا سے لڑتے رہے, ٹھیک ہے, وہ جینوئن جنگ تھی, رشینز نے انویڈ کیا. پھر انہوں نے ایکٹ آف ٹیررزم میں آپ انوالو ہوئے. امریکہ نے آپ کے خلاف 20 سال اپلیکیشن کی, آپ کو ریزنز ملے رہے, دنیا آپ کو پیسے بھی آپ کماتے رہے, وہ
2600-2700 جو سول کانٹریکٹرز تھے وہ کیا کرتے تھے امریکن فورسز وہ ان کو پیسے ہی دیتے تھے ٹو کیپ دی انوائرمنٹ گڈ. امریکہ نے بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں, اس لیے تو نہ اپنا پولیٹیکل نہ ملٹری کوئی آبجیکٹیو امریکہ حاصل ہی نہ کر سکا, ڈپلومیٹک کوئی. آج نہ اسٹیبل افغانستان ہے, نہ القاعدہ ختم ہوئی ہے, نہ تحریک طالبان کا رجیم ختم ہوا, دے آر بیک ان پاور. تو امریکہ فیلئر ہے, 20 ایئرز ان کو وہ فرکشن ملا. وہ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جی کریٹ اندر فرکشن, تاکہ ہم اسی, کیونکہ وار چلے گی تو ان لوگوں کی اکانومی چلے گی, یہ پاور میں رہیں گے, ادروائز who would give them. افغانستان کے اندر اتنی سفوکیشن ہے کہ لوگ اس وقت تنگ آ گئے. اشرف غنی نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ یہ جو سچویشن کر رہے ہیں دس کین ریزلٹ انٹو دی فریگمنٹیشن آف افغانستان. وہاں پہ اسٹریس میں ہے, 2.5 ملین بچیاں جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, 1.4 ملین کو زبردستی اسکولوں سے اٹھا لیا گیا ہے. ہیلتھ کی کنڈیشنز آپ دیکھ رہے ہیں. مسنگ پیس ان دا ہول گیم از دی پیپل آف افغانستان. تو یہ ایک فرکشن چاہتے ہیں, فرکشن کے بیچ میں یہ اپنی جو پاور میں تبھی رہ سکتے ہیں, ورنہ تو پاپولر ڈیموکریٹک پروسیس سے شاید یہ فارغ ہو جائیں. بالکل صحیح. زاہد صاحب ذرا اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا. سر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر سے دہشت گردی بھی آ رہی ہے اور منشیات بھی ہے, اسلحے کا نیٹ ورک بھی ہے. ایسی تمام تر صورتحال میں اور جب ہمارے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں افغانستان کے ساتھ, ہمیں اپنی بارڈر مینجمنٹ کو مزید کس طرح سے بہتر کرنا؟ ظاہر چیلنجنگ ہے. جب یونیلیٹرلی آپ چیزیں کرتے ہیں تو افغانستان کا بارڈر جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے اس پہ ہماری کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے, اٹس ناٹ این ایزی بارڈر. فار دیٹ میٹر دنیا کا کوئی بھی بارڈر ہو, اگر یونیلیٹرل مینجمنٹ میں جائے گا تو اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. امریکہ کولمبیا کا دیکھ لیں, انٹرنیشنل آپ بارڈرز دیکھ لیں, بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. رشیا پولینڈ میں اس ریجن میں دیکھ لیں, کراسنگز ہوتی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں. جب تک دونوں سائڈ سنسیئر نہ ہو فار دی بارڈر مینجمنٹ, اٹ از چیلنجنگ. اٹس اے ہیوج بارڈر, 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر پوسٹ ہے, بہت سارے کراسنگ پوائنٹس ہیں, پھر بہت سارے لوگ دونوں طرف جو ہے وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ جڑے ہوئے. پاکستان میں ایک اور خطرناک جو ٹرینڈ اسٹیبلش ہوا ہے, افغانستان میں تو تھا ہی تھا, کہ یہ جو پالیٹکس, انلیگل اسپیکٹرم, کرمنل مافیا اور یہ جو ٹیررزم کا ملاپ آپس میں ہوا, یہ جو ٹرینٹی اسٹیبلش ہوئی ہے, یہ ایک ایسی ایک انوائرمنٹ کئی دفعہ کریٹ کر دیتی ہے جو آپ کی پالیسی کو سٹریس میں لے آتی ہے. آپ کوئی پالیسی افیکٹو کر ہی نہیں سکتے. کبھی اس کو پولیٹیکل پولرائزیشن میں لے جائیں گے, کبھی اس کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ کے ذریعے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے, کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن شروع کر دیں گے. تو دیٹس وائی دس از اے چیلنجنگ ایشو. بٹ پاکستان اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے. آپ بارڈر مینج بھی کر رہے ہو تو جو بھی آپ کی بارڈر پوسٹ ہے ان کی جتنی بھی پورا بارڈر ہے آپ کو آبزرویشن کے نیچے اور فائر کے نیچے لانا پڑتا ہے, تاکہ جو ہی آپ کو انفارمیشن ملے کوئی چیز ہو تو آپ ایفیکٹولی اس کو انگیج کر سکیں. That's why it is very challenging, but پاکستان کر رہا ہے جی, اپنی طرف پوری کوشش کر رہا ہے. بے شک پاکستان کر رہا ہے اور چیلنجنگ سچویشن بھی ہے. زاہد صاحب, ایف سی ہیڈ کوارٹر خودکش دھماکہ میں ہم نے دیکھا 3 حملہ کے افغان شہری ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. اس طرح کے شواہد سے عالمی برادری افغان طالبان رجیم کا کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ نوٹس لینا پڑے گا جی. نوٹس کیوں نہیں لے سکتی؟ وہ ابھی امریکہ ایز اے اسٹیک ہولڈر ان افغانستان. آپ $7.2 ارب کا ویپنری ملٹری لاجسٹکس یہاں پہ چھوڑ کے گئے. دس از ناٹ آرڈنری. اتنے تو کسی بڑی ترقی یافتہ ملک کے پاس اتنے ویپنز اور اسلحہ نہیں ہوتا جتنا آپ چھوڑ کے گئے یہاں پہ. آپ ایک ہائیلی کنفیوزڈ اینڈ کیاٹک افغانستان چھوڑ کے گئے. تو امریکہ کا دیکھیں رول ہے یہاں پہ, دے ہیو ٹو پلے دیٹ رول ٹو برنگ اسٹیبلٹی. پاکستان کو جو ایفرٹ کرنا ہوگا انٹرنیشنل برادری نے کرنا ہی ہے. ابھی چائنا کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, چائنا از اے بگ پاور, وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا کیونکہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کو اس کی جو سپر پاور اسٹیٹس ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا بائی دی نان اسٹیٹ ایکٹرز. بگ پاورز یہ نان سینس نہیں برداشت کرتی. فار دیٹ میٹر کوئی بھی پاور یہ نان سینس برداشت نہیں کرتی اور کرنی بھی نہیں چاہیے. پاکستان جیسا ملک جس میں ریسورس کنسٹرینٹس ہیں, سیریس ایشوز ہیں, 2.5 فرنٹ رادر میں کہتا ہوں کہ وار لڑ رہا ہے. کیوں لڑ رہا ہے؟ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کے لیے, اپنی گریس کے لیے, اپنی آزادی کے لیے, اپنی ڈیفائنس کے لیے. تو اسی طریقے سے ان کا رول ہے جی, سینٹرل ایشین کنٹریز کا سیریس رول ہے. اس لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا CSTO کی جو ابھی لیٹسٹ کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں رشیا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کی اسٹیٹس ہے, تو ان 7 کنٹریز نے یہ اعلامیہ جو جاری کیا اس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کو وار فری ہونا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وار ہے. افغانستان کو ٹیررزم فری ہونا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم از ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی اپنایا گیا اور موجود ہے وہاں پہ, اور وہ تمام عوامل بھی موجود ہیں.
एंड थर्ड उन्होंने कहा जी इसको नारकोटिक्स फ्री होना चाहिए. जी. इसका मतलब है कि जो इलीगल स्पेक्ट्रम है नारकोटिक्स का और भी इलीगल स्पेक्ट्रम है जैसे स्मगलिंग है, गाड़ियां हैं और ये जो चल रहा है अफगानिस्तान में दुनिया का सामान ऐसे फिर रहा है जैसे ये बहुत बड़ी आलमी मंडी है. तो इससे फ्री होना पड़े. इसका मतलब है कि इन सेंट्रल रिपब्लिक्स का भी यहाँ पे कंसर्न है. और उसके बाद इसका ये जो जुड़ जाना दूसरी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जायनिज्म के साथ, हिंदू आइडियोलॉजी ये जो बेस्ड करती है हिंदुत्व के ऊपर, उसके साथ जुड़ जाना, इधर ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट है तो दो एक्सट्रीमिस्ट थॉट बन के पूरी दुनिया के लिए ये थ्रेटेंड है. इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान. हम तो चले बीइंग नेबर सफर कर ही रहे हैं और हम इसको एड्रेस भी करें, लेकिन दुनिया को इस पे रोल अदा करना है और कर वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं और ये बढ़ेगा भी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के अंदर. बिल्कुल ठीक है, ये रोल बढ़ेगा भी. बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे.